یہ دوسرا فیز ہے. اور تیسرا فیز جو ہے نا جس کی اٹیمپٹ ہوئی ہے سب سے پہلے یہ سینئر بش کی زبان سے ہوا تھا, نیو ورلڈ آرڈر. یعنی ایک ورلڈ آرڈر وہ تھا جو سلطنت برطانیہ کا تھا, دوسرا ورلڈ آرڈر یہ ہے جو بینکوں کے ذریعے عالمی مالیاتی اداروں کے ذریعے سے تسلط اپنا جمایا گیا ہے. اب وہ کہہ رہا تھا نیو ورلڈ آرڈر, وہ نیو ورلڈ آرڈر نہیں نافذ ہو سکا. سب سے پہلے اب نئے حالات ہیں, اس میں بھی تنازع میں دیکھ لیجئے. جو سب سے بڑی ریزسٹنس اس نیو ورلڈ آرڈر کو تھی جب امریکہ کی بالادستی ہو گئی روس کے مقابلے میں, روس ختم ہو گیا, امریکہ ہی رہ گیا, تو اب اس نے نیو ورلڈ آرڈر کی بات کی تھی. تو پہلا جو ریزسٹنس جس ملک نے دکھائی وہ شمالی کوریا ہے, کوئی مسلمان ملک نہیں ہے, شمالی کوریا ہے. دوسرے نمبر پر اس وقت ہندوستان بھی تھا, یہ 1990 کی بات ہے, ہندوستان بھی تھا. تیسرے نمبر پر اس میں ایران ہے. پھر فوری جب افغانستان میں تبدیلی آ گئی تو ظاہر ہے وہ جس طرح بھی آئی تھی, لیکن بہرحال وہ جو طالبان تھے ان کو بھی اس میں فٹ نہیں سمجھا گیا, جو ایک اور ملک کا اضافہ ہو گیا. بعد میں اس میں انٹری ہوئی چین کی, اور انڈیا ادھر سے نکل کے ادھر ہو گیا. وہ جب ہم چڑھ گئے نا کرگل پہ, تو اب انڈیا نے جان بچانے کے لیے امریکہ کے آگے سجدہ کر لیا, تو وہ اس طرف چلا گیا. اور ادھر چین, اور چین نے بعد میں روس کو بھی کھڑا کیا. تو روس, چین, شمالی کوریا, اور اب یعنی کرگل کے بعد پاکستان بھی, یہ دوسرا, اور ایران, یہ ایک نیا جو ہے نا وہ بننا شروع ہوا جو اب جا کے میچور ہو گیا. اس عرصے میں وہ نیو ورلڈ آرڈر جو وہ بش نافذ کرنا چاہتا تھا, جس کے لیے کہ 9/11 کیا گیا تھا, وہ نافذ نہیں ہو سکا. امریکہ کے قدم نہ افغانستان میں ٹک سکے, نہ وہ کشمیر میں اس نے آنے کی جو کوشش کی, نہ وہاں وہ ہو سکا, نہ وہ شمالی کوریا کو نیوٹرلائز کر سکا, نہ چائنا کی ترقی روک سکا, نہ ایران کو ڈسمنٹل کر سکا, کچھ نہیں کر سکا اس عرصے میں. ٹوٹل ناکامی کا ہیرا ہے امریکہ کا. اس کا مطلب ہے وہ نیو ورلڈ آرڈر والا جو اس کا وہ تھا وہ فلاپ ہو گیا. اب ڈیسپریٹ ایفرٹ ہے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, اسی وجہ سے مار کھائی جا رہی ہے. اس سے پہلے جو ہوتا تھا نا وہ بہت سوچ سمجھ کے, پلاننگ کر کے, دنیا کو ساتھ ملا کے سب کچھ کر کے ہوتا تھا. لیکن اب پہلی دفعہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ جو ہے نا وہ افراتفری کا عالم بھی ہے. اب وہ یہ جتنی جنگیں میں نے دیکھی ہیں, یہ پہلی دفعہ ایران کے امریکہ کے جہاز گرتے بھی دیکھیں, اور ان کے فوجی مرتے بھی دیکھیں, اور اسرائیل کے سر پہ جو ہے نا میزائل گرتے بھی دیکھیں. وگرنہ یہ کہ وہ صدام حسین کے اسکرڈ میزائل تو پتہ نہیں ذلہ ذلالم بعیدہ کدھر چلے جاتے تھے, کوئی پتہ نہیں ہے. وہ کبھی نشانے پہ ہم نے لگتے نہیں دیکھے, شور بہت سنا ان کا, لیکن وہ کبھی نشانے پہ نہیں پہنچ سکے. تو یہ جو تبدیلی آئی ہے, یہ اب سمجھ لیں کہ وہ والا ورلڈ آرڈر جو ہے نا جس کو امریکہ نافذ کرنا چاہتا تھا وہ ختم. اور اب امریکہ کی اپنی اقتدار کی زمین بھی, وہ افلا یرون انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها, یورپ سے چھٹی ہو گئی ہے. اب یورپ اس پر طرح امریکہ پر اعتبار نہیں کر رہا ہے. آج سعودی عرب کا بھی بیان آ گیا ہے کہ امریکہ نے تو ہمیں تو تنہائی چھوڑ دیا. یعنی وہ وعدے تو بہت تھے, کام اس نے وہی ابو جہل والا کیا کے ساتھ جو شیطان نے کیا تھا, وہ کام ہمارے ساتھ امریکہ نے کر دیا, اب چھوڑ دیا ہے. تو مسلمانوں کو ہوش آنا شروع ہو گیا. تو زمین کس کی سمٹی؟ امریکہ کی سمٹی. تو امریکہ کا اقتدار غروب ہو رہا ہے. ابھی پرسوں وہ بیٹھے ہوئے تھے, ہم ایک ساتھی تھے, میں نے کہا یار مجھے تو یہ جو ہے نا 50-50 جنگ لگتی ہے, اور تھوڑا سا ایران کا پلڑا بھاری لگتا ہے. تو وہ کہہ رہے تھے یہ آپ کی خوش خیالی ہے, مطلب خوش فہمی ہے. وجہ وہ نہیں ہے, ایران کی طاقت نہیں ہے, وجہ یہ جو پورا شفٹ ہے وہ ہے. میں اس کی بنیاد پر یہ کہہ رہا ہوں. تو یہ مت سمجھیں کہ ایران اکیلا ہے. اب دوبارہ جو ہے نا وہ بلاک کی سیاست شروع ہو گئی ہے, اور اس بلاک کے پیچھے ایک میسنا قسم کا جو ہے نا, کوئی نہ شور نہ شرابہ, خضر کی طرح چپ چاپ دیواریں سیدھا کرنے والا, دیواریں گرانے والا چائنا ہے. یہ جو ہے, اب ہماری مدد کس نے کی تھی انڈیا کے مقابلے؟ اور اب وہی سمجھ لیں کہ ایران کو یہ ساری انفارمیشن کدھر سے مل رہی ہے. امریکہ اتنی بڑی ملٹری مائٹ, وہ ایران کے میزائل کو جو نا فائرنگ وہ روک نہیں سکا, وہ انفراسٹرکچر تباہ نہیں کر سکا. وہ ان کے پریزیڈنٹ کو تو مار لیا, لیکن یہ کہ ان کی فیسلٹی جو ہے نا وہ انسٹالیشنز وہ نہیں تباہ کر سکا. ایران ابھی تک بھی اسی طرح مارے جا رہے ہیں. تو اس سے یہ سمجھ لیجیے ان کی ناکامی ہے. اور مجھے ادھر پینک محسوس ہو رہا ہے دونوں نے, وہ اسرائیل میں بھی اور امریکہ میں بھی. اور یہ اس طرح جس ٹیمپو سے چل رہی ہے, یہ 10 دن اور چل گئی تو امریکہ میں مظاہرے شروع ہو جائیں گے. وہ جانے دینے والی قوم نہیں ہے میرے بھائی, یہ مسلمان ہی ہے جن کو جو ہے نا وہ اب گئے گزرا مسلمان میں جب یہ وقت آتا ہے نا کہتا ہے اللہ اکبر, یہ آج بھی معجزہ ہے. گیا گزرا مسلمان یہاں پہنچ کے وہ کہتا ہے چلے گناہ بخشوانے کا سستا طریقہ ہے, شارٹ کٹ سیدھا جنت. تو یہ سچ ہے. آپ سوچ نہیں سکتے کہ تمام تر دفاعی تدابیر کے باوجود جب سائرن بجتا ہے تو ان کی حالت کیا ہوتی ہے.
مجھے اب مجھے آج اور کل کا پتہ ہی نہیں چلتا نا، یہ ہماری دن رات ہی الٹا ہو گیا ہوا ہے. لیکن بات ہو رہی تھی ایک دوست سے، وہ بتا رہے تھے اس نے، وہ ادھر موجود تھا، مسلمان ادھر موجود تھا وہ امریکی شپ کے اوپر. جب سائرن بجے اوپر وہ جو ہے نا انٹرسیپٹر جب چلے تو کہتے ہیں وہ سارے کانپنے شروع ہو گئے. فی الواقع یعنی فوجی ہیں، ٹریننگ ہے، سب کچھ ہے، کانپنا شروع ہو گیا. کہتے ہیں ادھر وہ موجود تھا، اس نے خود بتایا. تو یہ مطلب کب تک یہ برداشت کر سکے؟ وہ ویسے ہی اگر کوئی نہ بھی لگے نا، اس ٹینشن میں، اس جو یہ ہوتی ہے نا سٹریس، اس کے اندر آپ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں. یہ زیادہ دیر تو نہیں سروائیو کر سکتے، تو پوری قوم پھر اٹھ کھڑی ہوتی ہے. تو یہ امریکہ کا دور سمٹ رہا ہے. آنے والا دور کس کا ہے یہ ابھی میں وہ ساری وہ نہیں کھول سکتا، لیکن یہ سمجھیں کہ وہ ہوگا 7 دن والا دور. اور یہ اب کوئی خیر کی قوتوں کے اٹھنے کا وقت بہت نزدیک آ چکا ہے. بالفاظ دیگر میں کہوں تو حضرت مہدی کے ظہور اور یہ ساری چیزیں اب کوئی زیادہ دور نہیں رہی ہیں. تو جب ان کا ظہور ہو جائے گا تو وہاں سے لے کے دجال کے خروج تک وہ 3rd فیز شروع ہوگا، جو اس کے 7 دنوں کا ہوگا. وہ 7 سال ہو سکتا ہے، یعنی ہمارے 7 سال بھی ہو سکتے ہیں. وہ یہ 3rd فیز ہے. اور جب یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ وہ غصہ کھا کے نکلے گا. دجال نکلے گا کب؟ غصہ کھا کے نکلے گا. اور غصہ کب کھائے گا؟ وہ کوئی منصوبہ ناکام ہوگا نا. جب تک پیچھے رہ کے آپ ڈوریاں ہلا کے نظام چلا رہے ہیں تو سامنے آنے کی ضرورت نہیں ہے. سامنے آنے کی ضرورت آپ کو تب پیش آتی ہے کہ جب جو ہے نا آپ کا منصوبہ ناکام ہو. تو یہ منصوبہ جو ہے نا ناکام ہو رہا ہے. یہی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ 30 سال ہو گئے ہیں ناکامی سے دو چار ہے. نیو ورلڈ آرڈر نہیں آ رہا ہے. اور یہ جو اچھل جو ہے نا اتھل پتھل شروع ہو گئی ہے، اس کے نتیجے میں اب وہ خیر کی قوت نے بھی جنم لینا ہے. اور اسی چھتری کے اندر جو ہے نا اس نے پینیٹریٹ کر کے اپنی جگہ بنانی ہے، اور اسی جزیرۃ العرب کے اندر بنانی ہے. اب آ جائیں ایک اور چیز کی طرح. یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بر صغیر میں ریزسٹنس، یہ اب دوسری روحانی ریزسٹنس کی بات ہو رہی ہے. وہ تو ایک جو ہے نا اسباب کی سطح پہ تھا، اب ہم تکوین کی سطح پہ واپس آ رہے ہیں. تو میں نے آپ کو بتایا کہ اٹیمپٹ تو مغرب میں بھی ہوئی ہے، دجال نے کی ہے، وہاں کامیاب ہو گیا، مذہب کو دیس نکالا مل گیا. اٹیمپٹ یہاں بھی ہوئی ہے، اکبر کے تھرو ہوئی ہے. اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں سے وہ ریزسٹنس کھڑی کی ہے مجدد الفسانی کی صورت میں. بیج ختم نہیں ہو سکا، وہ اکیلے بندے نے تنے تنہا اکبر دی گریٹ کو شکست دے دی ہے. آگے چلیں. اب وہ علمی سطح تو اپنی طرف سے چلی نا. عبدالحق محدث دہلوی آئے، انہوں نے حدیث کا پودا لگا دیا، وہ طیب پودے میں اضافہ ہو گیا. شاہ ولی اللہ آئے، انہوں نے قرآن کے ساتھ تعلق جوڑ دیا، اس میں مزید اضافہ ہو گیا. یہ دیکھیں یہ کتنا بیچ میں فاصلہ ہے. دیوار بن رہی ہے، یہ دیوار اللہ تعالیٰ بنا رہا ہے، اٹھ رہی ہے. دوسری طرف کیا ہو رہا ہے؟ وہ اکبر کے طریقے پہ جہانگیر ہے. کرتے کرتے جب بات آتی ہے نا اورنگزیب پہ، تو اورنگزیب کے ساتھ اس کا جو بھائی ہے دارا شکو، جس کو ہمارے لبرل جو ہے نا آج بھی اس کا شام غریبہ مناتے ہیں، اگر اسے اقتدار مل جاتا تو کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے وقت کا پرویز مشرف تھا، وہی اکبر کی فکر کا حامل تھا. اس نے وہی متحدہ قومیت کی اور متحدہ ہندوستان کی بات کرنی تھی. اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر اورنگزیب عالمگیر کو اقتدار دے دیا. وہ پھر قتل شتل تو کرنے پڑتے ہیں. اب خبیثوں کو تو آپ نہیں رکھتے نا، استد من فوق الارض ما لها من، اس کے بغیر تو کام نہیں چلتا. اور اورنگزیب کون بندہ ہے؟ حکمران ہے، بادشاہ ہے، لیکن یہ کہ یہ وہ شخص ہے جس نے فتوائے عالمگیری جو ہے نا وہ مرتب کروایا، اور پورے ہندوستان میں اس کے مطابق قاضی متعین کر کے ایک عدالتی نظام بنایا. یہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا کہ یہ کیا کام ہوا. آج بھی اسی فتوائے عالمگیری سے علماء استفادہ کرتے ہیں. تو وہ اسٹیٹ لیول پہ اس نے جاری کروایا. اور دوسری طرف وہ 50 سال اس کی حکومت ہے، وہ دہلی میں آرام سے نہیں بیٹھا، مسلسل یہ ہندوؤں کی سرکوبی میں لگا رہا. جو ہندوتوا جو اب ہے وہ اس وقت مراٹھے تھے. ان کا کیا مقصد تھا؟ مسلمانوں کو ختم کرنا، اور ان کے خاتمے کے پیچھے پڑا رہا. اس سے اگلا فیز آتا ہے. یہ ذہن میں رکھیں یہ ساری باتیں، کس طرح قدرت نے یہ دیوار کھڑی کی ہے جس کا یہاں پہ ذکر آتا ہے. پھر اگلا فیز آتا ہے، وہ جب مراٹھا طاقت پھر اتنی طاقتور ہو گئی اور مغلوں کے اندر اتنی جان نہیں تھی کہ اس کا مقابلہ کریں. تو دیکھیں یہ شاہ ولی اللہ ہی ہیں جنہوں نے خط لکھا ہے ابدالی کو کہ آپ ہندوستان کے مسلمانوں کے تحفظ کے لیے ہندوستان پر حملہ کرو. اب اسی کو دیکھتے ہوئے اس بات کو چھوڑ دیں کہ اس کا پرسنل موٹیویشن کیا تھی، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. لیکن میں آپ کو تاریخ کے اعتبار سے بتاتا ہوں کہ اگر اس نے اس وقت آ کے مراٹھا طاقت کو نہ توڑا ہوتا تو مسلمانوں کا صرف اقتدار ہی نہیں ختم ہونا تھا، مسلمانی بھی ختم ہو جانی تھی. انہوں نے چھوڑنا کسی کو نہیں تھا، اتنی بڑی طاقت تھی. یہ آ کے ابدالی نے ختم کی.
اب یہ شاہ ولی اللہ جو پودا یہ دو لگا کے گئے ہیں، ایک علمی پودا تھا ان کا، وہ سارا جو پچھلا کام تھا اسے جمع کر کے ایک علمی انہوں نے خدمات سر انجام دی، دوسرا فکری تھا۔ اب بیچ میں آ گیا انگریز کے آنے سے مسلمان جو ہے نا وہ ظلم کا زیادہ شکار ہوئے، ہندوؤں کو اٹھان ملی، اور ایسا ہی کچھ ہوا تھا۔ تو آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے پریکٹیکل بھی کروا دیا، یہی صورت بنی تھی مسلمانوں کے ساتھ، اور ہندو چھاتے چلے گئے، اور انگریزوں نے ان کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا کہ مسلمانوں سے انہوں نے اقتدار چھینا تھا، انہیں ڈر تھا مسلمانوں سے کہ یہ ہمیں ریٹیلیٹ کریں گے، اور ہندوؤں کو انہوں نے اپنا ایک فطری اتحادی کے طور پر لیا۔ یہ اب جب سلسلہ چلا تو جب انگریز واپس جانے لگا تو ہمارے اب دیکھیے یہاں اس بات کو دیکھیں کہ وہ علماء جو دین کو لے کے بیٹھے تھے مدارس میں، جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، اس کے انگریز کے مقابلے میں اب تحفظ کی جب کوئی صورت نہیں بنی تو انہوں نے کہا چلیں یہ عقیدہ ہم لیتے ہیں اور اصحاب کہف کی سنت زندہ کرتے ہیں۔ اس وقت اگر وہ نہ ہوتے پھر بھی اسلام مٹ جانا تھا، کیونکہ اب اس نئی تہذیب میں رنگے جانا تھا، پھر لوگ ارتداد کرتے، کفر کرتے، کیونکہ اب پڑھو فارسی بیچو تیل کا دور آ گیا تھا، اب پڑھو انگریزی تو موجے مارو، فارسی پڑھو یا عربی پڑھو تو تیل بیچنا پڑ جائے گا، لہذا پورا ہندوستان گویا اس تہذیب میں رنگا جاتا اور مسلمان بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ علماء کی محنت تھی جس کی وجہ سے آپ کی تہذیب کی جڑ اپنی جگہ پہ برقرار رہی۔ لیکن دوسری طرف سر سید احمد خان کا بھی کام تھا، وہ ایک قومی یعنی چلیں نام کے مسلمان کے طور پر ہی باقی رہ گئے، لیکن اس کے نتیجے میں ایک قومی غیرت بھی باقی رہ گئی۔ اب دو علیحدہ دریا اللہ نے چلا دیے، ایک وہ والا دریا اور ایک علی گڑھ والا، ایک دیوبند والا۔ اب ان دونوں کے نتیجے میں جب انگریز واپس جا رہا تھا تو جو ہندو کی سوچ تھی اس کو پڑھا کس نے؟ جنہیں کمپٹیشن کا سامنا تھا، جو دنیا میں جدوجہد کر رہے تھے، جو نوکریوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، جو کاروبار کر رہے تھے، انہیں تو ہندو کے کردار کا اندازہ ہوا کہ اس کے اندر تو کوئی لچک نہیں ہے، یہ مسلمان کا وجود برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ مسلمان کو بالکل ختم کرنے کے دربے ہے، لہٰذا مسلم لیگ کی ساری تحریک کا جو ہے نا وہ بنے باعث۔ جو کٹے ہوئے تھے بیٹھے ہوئے تھے اپنی غاروں میں، انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ بھئی ہندو کی سوچ کیا ہے، وہ تو پرانے ہندو کے اس خیال میں بیٹھے ہوئے تھے جن کے ساتھ مل کے رہے ہیں ہم 1000 سال، وہ اس سوچ میں بیٹھے ہوئے تھے، لہٰذا انہوں نے بالعموم پاکستان کی تحریک کی حمایت نہیں کی، یہ سوچتے ہوئے اچھی نیت سے کہ متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کی طاقت مجتمع رہے گی، یہ اگر علیحدہ ہو گئے تو منقسم ہو جائیں گے، نقصان ہوگا۔ لیکن وہ ہندو کو نہیں جانتے تھے کہ وہ انگریز سے زیادہ خطرناک ہے، اس سے وہ واقف نہیں تھے۔ اس وجہ سے عام مسلمان جو ہے نا وہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کی طرف آیا اور پاکستان بن گیا۔ اب آپ سوچیں اس پاکستان کے پیچھے کیا کچھ ہے۔ پاکستان کے پیچھے یہ تو کہتے ہیں نا دو قومی نظریہ کہاں سے، جیسے 1940 سے شروع ہوا ہو۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں نا، اگر محمد بن قاسم ہندوستان میں نہ آیا ہوتا تو کوئی دو قومی نظریہ ہوتا، پورے تکوین میں اگر آپ دیکھیں، اگر اس وقت مجدد الف ثانی نہ کھڑے ہوئے ہوتے تو کوئی دو قومی نظریہ ہوتا، اگر بیچ میں اورنگزیب عالمگیر نے اٹھ کر نہ مقابلہ کیا تو کوئی دو قومی نظریہ ہوتا۔ یہ سب کا کنٹریبیوشن ہے، یہ 2 4 1 آدمی کا نہیں، یہ پورا تاریخ ہے، اس سب کو جمع کریں گے تو دو قومی نظریہ کی وہ سمجھ میں آئے گی۔ دوسری بات اس میں یہ دیکھ لیں کہ اسی دوران کچھ ایسی شخصیات پیدا ہوئیں کہ جنہوں نے وہ دو علمی دھاروں کے درمیان جو ہے نا وہ پیچ اپ کی کوشش کی ہے۔ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا، وہ شبلی نعمانی ہوں یا بعد میں جو ہے نا وہ ابوالکلام آزاد ہوں یا مولانا مودودی ہوں یا جو ہے نا اور بھی بہت سے لوگ جو ان کے متبعین میں سے تھے، انہوں نے وہ شاہ ولی اللہ کے فکر کو عام کیا۔ جو علماء دیوبند نے شاہ ولی اللہ کا علم لیا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شاہ ولی اللہ کا فکر، سوشو پولیٹیکو اکنامک سسٹم، اور شاہ ولی اللہ وہ شخصیتیں جیسے یوں سمجھ لیجئے کہ بر صغیر میں ان کی وہ حیثیت ہونی چاہیے جو ویسٹ میں وہ جو ہے نا وہ اس کی ہے تحریک احیاء علوم کی ہے، وہ جو ہے نا اس کے بانی مبانی گویا یہاں پہ آپ شاہ ولی اللہ کو قرار دیں گے۔ یہ سارا کچھ جمع ہو کے تو پاکستان بنا ہے، اور یہ علامہ اقبال کا ویژن تھا، انہیں نظر آ رہا تھا۔ ابھی پچھلے دنوں ان کا ایک میں نے وہ دیکھا ہے، کسی کو انہوں نے خط لکھا، مولوی عبدالحق صاحب کو انہوں نے خط لکھا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو مستقبل کی جنگ ہے یہ پنجاب کو لڑنی پڑے گی، لیکن میں حیران ہوں کہ پنجاب کی تو کوئی تربیت ہی نہیں ہے، دینی تربیت سے بالکل محروم رہ گیا ہے، کیونکہ یہاں سکھوں کا دور چلا تھا، اور سکھوں نے آپ کی بادشاہی مسجد میں لا کے وہ استبل بنا دیا تھا۔ یہ پورا کشمیر، یہ جو پنجاب، یہ سارے علاقوں پہ سکھوں کی بادشاہی تھی، یہ کابل تک چلے گئے تھے۔
اور اس کے اوپر یہ اثرات پڑے ہیں. اب آپ اس کے مقابلے میں دیکھیں نا تو وہ جو پٹھان علاقہ پختون علاقہ ہے اس میں سارا وہ آئے ہیں, تحریک شہیدین اٹھی ہے, اس کے بہت اثرات ہیں جو ادھر مرتب ہوئے ہیں. اسی وجہ سے تو وہاں بہت زیادہ دارالعلوم بھی بنے ہیں. اسی طرح کشمیر کے اندر جو مختلف صوفیات تھے اس سے فرق پڑا. یہ ملتان سے نیچے اس طرف بھی صوفیات تھے, یہ فرق پڑا. لیکن پنجاب یہ خالی رہ گیا, جن کی وہ تربیت نہیں ہوئی. اب اقبال نے کیا کیا؟ اقبال نے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ادھر آئیں, میں آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہوں, یہاں پہ آپ آ کے بیٹھیں. وہ پٹھان کوٹ آئے, پھر انہوں نے اپنا مرکزی پنجاب کو بنایا. اس کے بعد ایک عجیب بات ہوئی ہے قدرت کی طرف سے کہ یہ جتنی آپ کی دینی جماعتیں ہیں ان کے مراکز پنجابی میں قائم ہوئے. اب آپ تبلیغی جماعت کو دیکھیں تو رائیونڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب میں یہ ساری بات آپ کے سامنے کیا کر رہا ہوں, کون ہے جو یہ ساری کھچڑی پکا رہا ہے؟ سوائے اللہ کے کوئی آپ کو نظر آتے ہیں؟ کس کی پلاننگ ہے؟ کسی کی بھی نہیں ہے. ایک ایک اینٹ اللہ تعالیٰ علیحدہ اللہ بنا رہا ہے اور اپنے اپنے وقت پہ بنا رہا ہے, مختلف اوقات میں بنا رہا ہے, پھر ان اینٹوں کو ایک جگہ پہ جوڑ رہا ہے. اس سب کا نام پاکستان ہے. اچھا, اب آپ اسے دوسری طرف سے دیکھیں. آپ ولی اللہ وہ کیا نام ہے, وہ اپنے خان عبد الغفار خان کی وہ پارٹی سے پوچھیں, وہ کہیں گے انگریز نے بنایا ہے. ایسا ہی ہے نا, وہ کہتے ہیں انگریز کی سازش تھی, وہ بفر زون اسے چاہیے تھا, اس نے بنایا ہے. یہ رشیا اور ہندوستان کے درمیان اس نے یہ بفر زون قائم کیا ہے, ان کا خیال یہ ہے. اچھا, یہ جو ہمارے علماء جو مخالف تھے ان کا خیال یہ ہے کہ یہ نوابوں نے بنایا ہے, انہیں اپنی جو ہے نا جاگیریں عزیز تھیں تو اس کے لیے انہوں نے بنایا ہے. وکیس اللہ ذالک, ہر ایک اپنی بات کرے گا. اور کوئی کہے گا قائد اعظم نے جو ہے نا وہ انگریزوں کا ایجنٹ تھا, کوئی کہے گا علامہ اقبال کو انگریزوں نے سر کا خطاب دیا ہوا تھا, یہ سب ایجنٹ تھے, انہوں نے ہندوستان کو توڑا ہے. اب سورہ کاف کی روشنی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. دوسرا سورہ یوسف کی روشنی میں جو کوئی اللہ کرا رہا ہوتا ہے, اس کی کسی کی نیت ہو یا نہ ہو, اللہ اپنا منصوبہ چلا رہا ہوتا ہے یا نہیں چلا رہا ہوتا ہے. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ نوابوں کی نیت کیا تھی, مسلم لیگ کی نیت کیا تھی, قائد اعظم کی نیت کیا تھی, ہندوؤں کی نیت کیا تھی, وہ دیکھنا ہے یا اللہ کا منصوبے کے رخ سے دیکھنا ہے؟ تو اللہ کے منصوبے کے رخ سے دیکھنا ہے. تو اس میں اب یتیم ڈھونڈیں. جنہوں نے نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, ان کا کوئی مطلب تھا, ان کا کوئی مفاد تھا. دیکھیں, جاگیرداروں کا مفاد مان لیں ہوگا, نوابوں کا مفاد ہوگا, چلیں قائد اعظم کا بھی کر دیں, علامہ اقبال کا بھی, سب کا کر دیں. یہ جنہوں نے ہجرتیں کی ہیں, گھر بار چھوڑے ہیں, کاروبار چھوڑے ہیں, تعلقات چھوڑے ہیں, لا پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, ان کا کیا مطلب تھا, کیا مفاد تھا؟ تو کیا اللہ تعالیٰ ان کے اس جذبے کو یوں ہی چھوڑ دے گا؟ اس کی کوئی قدر نہیں ہے. جن کی عصمتیں لوٹی ہیں ان کی کوئی قدر نہیں ہے, جنہوں نے کنویں میں چھلانگیں لگائی ہیں ان کی کوئی قدر نہیں ہے. یہ سارا خون رائگاں جائے گا, یہ 400 سال کی ساری محنت کھو کھاتے جائے گی. اللہ ایسا کرتا ہے. ان اللہ شاکر علیم, بہت قدردان ہے وہ, کہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. کام وہ کسی سے بھی لے لیتے ہیں. وہ میں نے آپ کو یاد کروایا تھا یار, چلیں کتے کو بھی, جس کو اللہ تعالیٰ 4 دفعہ جس کا ذکر کرتے ہیں, تو جس سے بھی کام لے تھوڑی بہت اس کو آپ اگر پریز کر دیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ باقی امرہ الی اللہ, ہم کیا جانیں کسی کو اس کا نیت کیا تھی. ہم کسی کا دل چیر کے تو نہیں دیکھ سکتے کہ وہ ایجنٹ تھا یا نہیں تھا. ہم آج یہاں بیٹھ کے مجموعی طور پہ دیکھیں, آپ کا ایک ملک بن گیا, اس کی ایک فوج بھی ہے, اس کے پاس ایٹمی طاقت بھی ہے, اس کے پاس داؤد علیہ السلام والا گوپیا بھی ہے جس میں وہ اس کو اٹھا کے تو کہیں پھینک بھی سکتا ہے. یہ سب کچھ اگر اس کے پاس آ گیا تو پیچھے بنانے والوں کی نیت کیا تھی یا نہیں تھی, اسے چھوڑ دیں. اب یہ آپ یہی سوچیں, یہ ایٹم بم کیسے بن گیا؟ بھٹو صاحب شروع کرنے والے وہ کیسے, کس کردار کے آدمی تھے, کیسی ان کی سوچ تھی, کیا وہ کچھ فکر تھا, آپ کے سامنے ہے. ضیاء الحق صاحب کو دیکھ لیں, بعد والوں کو دیکھ لیں. لیکن ایک بات مانیں, سارے امریکہ لے کے آیا اور سارے امریکہ کے ہاتھوں گئے, تو کیوں گئے؟ باقی وہ دیکھیں نا, وہ حسنی مبارک کتنا عرصہ کرتا رہا, کسی نے نہیں اتارا, لمبا عرصہ چل گئے. یہاں یہ ہمارے والوں کو 4-4 5-5 سال کے بعد کیوں امریکہ لات مار کے اتارتا رہا؟ اس کا مطلب کچھ تو ایسا کرتے تھے جو امریکہ کو پسند نہیں تھا, اور وہ سوائے اس ایٹم بم کے اور کچھ بھی نہیں تھا. ایک ہی چیز تھی. تو یہ اللہ نے بنوا دیا, اب یہاں لا کے اللہ نے کھڑا کیا. اب یہاں تماشا تو آپ دیکھیں, ہر آدمی جو بھی ہمارا اصلی دشمن ہے نا, وہ خود دولتی مار کے بتا رہا ہے میں تمہارا دشمن ہوں. ہم تو انڈیا سے دوستی کرنے میں مرے جا رہے تھے,
اس نے وہ جو 6 مئی کو حملہ کر کے خام خواہ حافظ صاحب کو جناب اپنی طرف موڑ لیا اور چنگی بےزتی کرا کے رہتی کسر ٹرمپ کے ہاتھوں اللہ نے پوری کروا کے پوری دنیا میں ڈھولکی بجا کے وہ 6 سے شروع ہوا، 6 جہاز 7 جہاز 8، اب وہ 11 پہ پہنچ چکا ہوا ہے، پر اللہ ہی جانے کہاں جا کے بریک لگائے گا. اب تو اس کے اپنے بھی گر پڑے شاید چپ ہو جائے. لیکن یہ کہ یہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے وہ جیسے ہوتا ہے نا ایک بھانڈ آپ کو دے دیا، ساری دنیا میں اتنا پروپیگنڈا آپ نہیں کر سکتے تھے جس نے اس نے کر کے بے عزتی کر دی ان کی. اسی طرح یہ آہستہ آہستہ ہر دشمن اللہ ایکسپوز کرتا جا رہا ہے، اور اب جا کے اسرائیل کے ساتھ بھی سیدھے ہو گئے. اب عام ہو گئی ہے یہ بات کہ اگلا نشانہ پاکستان ہے اگلا نے. اب آپ نے وہ جیسے میں نے اسی لیے یاد کرایا تھا کہ داؤد علیہ السلام نے گوپیا بنایا کس کے لیے تھا؟ شیر کے لیے. اور قرآن مجید میں اس کا ذکر کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ سر پہ جا کے لگا تھا، بیجا نکالا تھا اس نے جالوت کا. اب ہم نے یہ ایٹم بم بنایا کس کے لیے ہے، کس نیت سے ہے، اسے چھوڑ دیں، اس کو بھول جائیں. آج اس کا کیا فائدہ ہے اس کو دیکھیں. اور میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کر دوں، یہ جو پروسیس شروع ہو گیا نا ایران والا اور اسرائیل والا، یہ پورے مڈل ایسٹ کو جو ہے نا یہ تباہ و بالا کر دے گا. یہ کوئی حکومتیں ہو سکتا ہے ایک بھی نہ رہے، سارا آرڈر تباہ و برباد ہو جائیں. اگر کوئی کہیں پہ امکان ہے کہ حکومت برقرار رہے گی، آرڈر رہے گا، چلتا رہے گا نظام، نہ تو یہ آپ ہی کی دیوار ہے جو سیدھی رہے گی. اور اسے ہر موقع پہ اللہ سیدھا کرتا رہا ہے. آپ 71 میں ہی ختم ہو رہے تھے، آپ مغربی پاکستان کا بھی دفاع کرنے کے قابل نہیں تھے. اس وقت بھی یہی امریکہ بیچ میں ملوث ہوا تھا. اس کے بعد بھی کئی مواقع ایسے آئے، یہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح جو ہے نا بچا کے یہاں تک پہنچایا. اب یہاں سے دیکھیں جو جس کے لیے اللہ نے بنایا وہ لینا ہے اللہ نے کہا. تو یہ کچھ لوگ وہ ہیں دنیا میں کہ جو بہت ناہنجار ہوتے ہیں، موسیٰ اور خضر کو کھانا بھی نہیں دیتے، اس کے باوجود موسیٰ اور خضر ان کی دیوار سیدھی کر دیتے ہیں. تو اس وقت سرفس کے اوپر، گلوب کے اوپر اس کا مصداق اگر کوئی قوم ہے تو وہ ہمارے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. باقی سب کو جو غلطی کرتے ہیں اس کی جو ہے نا ٹھکائی ہوتی ہے. ہم الٹا بھی کرتے ہیں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب بنا کے ہمارے لیے دیوار سیدھی کرتا چلا آ رہا ہے. اس کا مصداق ہم بنے ہوئے ہیں. فَأَرَادَ رَبُّكَ يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، یہ سب تیری رب کی رحمت ہے. وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا. ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا، یہ وہ تعویل ہے جس پر تم صبر نہیں کر سکے، یہ وہ حقیقت ہے جس کو تم نہیں پا سکے.